بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا جانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں آواز سنائی دی کہ ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے، سوچا کہ نبی کا خواب تو وہی کی مثال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ کے پاس جو اونٹ موجود تھے سب راہ خدا میں قربان کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر آرام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں، خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، ابراہیم اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند اسماعیل علیہ السلام ہے۔ سوچا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عشق کس سے کرتا ہوں، اپنے بیٹے اسماعیل سے یا اپنے خالق حقیقی سے۔ بس جیسے ہی یہ خیال آیا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے فرزند کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگی، میرے بیٹے اسماعیل کو اچھا لباس پہنانا، آج میں اپنے دوست کی دعوت پر ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگی اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، آپ کے بیٹے کو دوست کے پاس نہیں بلکہ آپ کے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتی ہوں، بھلا وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ شیطان کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کرو اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دیں گے۔ بی بی ہاجرہ فخر سے بولی، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی؟ میرے ہزاروں بیٹے اللہ کے نام پر قربان۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے والد آپ کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ آپ کے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اپنا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، آج اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ حضرت اسماعیل فخر سے کہتے ہیں، بابا اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے نبی قربان کرے، لیکن بابا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جب میرا گلا کٹے گا آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ کر اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے کے قریب کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پہ قربان کرتا۔ یہ کہا اور جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جا اور جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کر اسماعیل کی جگہ پیش کر۔ ابراہیم اپنے بیان میں کامیاب ہوئے اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے رہے۔ جب خون بہنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح و سالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں
اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ پھر آواز غیب آنے لگی کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لاکھوں سلام ہو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر اور لاکھوں سلام اللہ کے نبی اسماعیل